پیارے دوستو، چنگیز خان اتہاس میں ایسا نام ہے جسے شاید ہی کوئی نہ جانتا ہو۔ اس کے ظلم و ستم اور بہادری کی کہانیاں دنیا بھر میں مشہور ہے۔ چنگیز خان کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھی اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھی۔ کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھا، مگر اس نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایتہاسک طور پر اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ پیارے دوستو، چنگیز خان کی موت کے بعد اس کو دفنانے کا معاملہ اور اس کا مقبرہ ایک ایسا رہسیہ ہے جو تقریباً 900 سال گزر جانے کے باوجود حل نہ ہو سکا ہے۔ دوستو چنگیز خان نے اپنی قبر کو گمنام اور بے نشان رکھنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ خون کی ندیاں بہانے اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرنے والا چنگیز خان کہاں دفن ہے؟ اور تقریباً 900 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ رہسیہ کیوں حل نہ ہو سکا؟ چنگیز خان کی لاش کہاں سے برآمد ہوئی اور کون سی حیران کرنے والی چیزیں چنگیز خان کے قبر سے ملی ہے؟ اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو مہربانی کر کے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر کے ہماری ہمت بڑھائیں۔ دوستو، تقریباً 4 کروڑ لوگوں کو مارنے والا چنگیز خان دنیا کے لیے ایک ظالم حکمران تھا، جس نے تلوار کے زور پر دنیا فتح کرنے کی کوشش میں بے شمار انسانوں کے خون کی ندیاں بہا دی۔ اس کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھی اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھی۔ اتہاس کار کا اندازہ ہے کہ چنگیز خان کی فوج نے تقریباً 4 کروڑ لوگوں کو قتل کیا تھا۔ کہنے کو تو وہ ایک منگول حکمران تھا، مگر اس نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اتہاس میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ چنگیز خان نے سینٹرل ایشیا میں قائم خوارزم شاہی اسلامی سلطنت کو برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پوتے ہلاکو خان نے مسلم عظمت کے شاہکار بغداد کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا تھا، اور منگولیا سے اٹھنے والی آندھی اسلامی حکومتوں کے بربادی کا سبب بنی، اور اس کا کریڈٹ منگول سلطنت کے ظالم ترین حکمران چنگیز خان کو جاتا ہے، جس کی دہشت سے ایشیا، افریقہ اور یورپ ڈرتے تھے۔ مگر منگولیا کے لوگوں کے نزدیک چنگیز خان ایک ہیرو کی حیثیت رکھتا تھا۔ منگولیا کے لوگ بڑے پرانے خیالات کے رہے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح ان کی عزت کرتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ خود کو چنگیز خان کی نسل کا مانتے ہیں وہ اپنے گھروں میں چنگیز خان کی تصویر رکھتے ہیں۔ منگولیا کے لوگوں کے لیے وہ ہیرو ہے جس نے منگولیا کی پورب سے پشچم کے علاقوں سے پہچان کرائی اور منگولیا کو حکومت کا موقع دیا۔ اس نے منگولیا لوگوں کو مذہبی آزادی کا احساس کروایا۔ اسی کے دور حکومت میں منگولیا کے لوگوں نے کاغذ کی کرنسی کی شروعات کی اور ڈاک گھروں کی بھی شروعات ہوئی۔ چنگیز خان نے منگولیا کو بہترین بنانے میں مدد کی۔ دوستو، دنیا میں جتنے بھی بڑے بادشاہ، مہاراجے اور حکمران گزرے ہیں وہ اپنے بعد اپنے عظیم و شان مقبرے چھوڑ گئے تاکہ ان کی یاد اس دنیا سے نہ مٹائی جا سکے، مگر چنگیز خان جیسا حکمران جس کا نام دنیا کا بچہ جانتا ہے اور جس کے بغیر دنیا کا اتہاس ادھورا ہے، اس نے مرنے سے پہلے عجیب وصیت کی کہ اس کو کسی ایسی گمنام جگہ دفنایا جائے کہ اس کی قبر کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ فوجیوں نے اسے دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑوں کو دوڑا کر زمین کو اس طرح سے برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے، اور یوں چنگیز خان کا مقبرہ دنیا کے لیے ایک رہسیہ بن گیا۔ کچھ اتہاسکار تو اس کو مصر کے پیرامڈ سے بھی بڑے رہسیہ کا درجہ دیتے ہیں۔ چنگیز خان کی موت کو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ رہسیہ حل نہ ہو سکا۔ صدیوں سے اس مقبرے کی کھوج میں بے شمار لوگ نکلے، کئی مشن چلائے گئے، مگر چنگیز خان کی قبر کا سراغ نہیں مل سکا۔ دوستو،
نیشنل جیوگرافک نے سیٹلائٹ کے ذریعے چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کی مہم شروع کی تھی، جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر کو تلاش کرنے میں غیر ملکی لوگوں کی ہی دلچسپی تھی، جبکہ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ ایک ڈر ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لوگ اس تباہی کی مثال دیکھ بھی چکے تھے، اسی وجہ سے ان کے دلوں میں وہم اپنی جگہ بنا کر رکھے ہوئے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 14ویں صدی کے ترک منگول حکمران تیمور لنگ کی قبر کو کھودا گیا تو ناجی فوجیوں نے قبر کھودنے والی یونین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایسے میں جو لوگ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے خواہش مند تھے، ان کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ چنگیز خان کی تصویر یا تو پرانے سکوں پر پائی جاتی ہے یا پھر شراب کی بوتلوں پر، باقی اور کوئی ایسا نشان نہیں ہے جس سے ان کو مدد ملی ہو۔ شیترفل کے حساب سے منگولیا اتنا بڑا ہے کہ اس میں برطانیہ جیسے 7 ملک آ جائیں گے۔ اتنے بڑے ملک میں ایک نامعلوم قبر کو تلاش کرنا سمندر میں سے ایک خاص مچھلی کو تلاش کرنے جیسا ہے۔ منگولیا ایک پچھڑا دیش ہے جہاں کئی علاقوں میں پکی سڑکیں تک نہیں، آبادی بھی بہت کم ہے۔ دوستو، جاپان اور منگولیا نے مل کر چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا تھا، جس کا نام گروان گول پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ کے تحت چنگیز خان کی پیدائش کی جگہ مانے جانے والے شہر کھنتی میں ریسرچ کا کام شروع ہوا، مگر اسی وقت منگولیا میں ڈیموکریٹک ریولیوشن آ گیا، جس کے بعد کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی اور ڈیموکریسی سسٹم قائم ہو گیا۔ نئی حکومت نے اس پروجیکٹ کو بھی رکوا دیا۔ دوستو، منگولیا کی اولان بٹور یونیورسٹی کے ایک ڈاکٹر 2001 سے جنگجو بادشاہوں کی قبر کی کھدائی کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگجو بادشاہ منگولوں کے ہی پرکھے تھے۔ خود چنگیز خان نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، اس لیے ان بادشاہوں کی قبرگاہوں کے اندازے سے اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اس چنگیز خان کا مقبرہ بھی ان مقبروں جیسا ہی ہوگا۔ جنگجو بادشاہوں کے مقبرے زمین سے تقریباً 20 میٹر گہرائی میں ایک بڑے کمرے کی شکل میں ہوتے تھے، جس میں بہت سی قیمتی چیزیں بھی رکھی جاتی تھی۔ اس میں قیمتی سامان اور روم سے حاصل کی گئی شیشے کی بہت سی چیزیں شامل ہے۔ مانا جاتا تھا کہ چنگیز خان کی قبر بھی ایسی ہی قیمتی چیزوں سے بھری ہوگی جو اس نے اپنے حکومت میں جمع کی ہوگی۔ منگولیا میں مشہور قصوں کے مطابق چنگیز خان کی کھنتی پہاڑیوں میں برخان خالدون نام کی ایک چوٹی پر اسے دفنایا گیا تھا۔ لوگوں کے قصوں کے مطابق اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے چنگیز خان وہاں پر چھپا ہوگا اور مرنے کے بعد اس کو وہی دفنا دیا ہوگا۔ ایون بہت سے ایکسپرٹ اس بات سے سہمت نہیں ہے۔ اولان بٹور یونیورسٹی میں اتہاس کے جانکار کہتے ہیں کہ منگولیا کے لوگ ان پہاڑیوں کو مقدس مانتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چنگیز خان کو وہاں پر دفنایا گیا ہوگا۔ ان پہاڑیوں پر شاہی خاندان کے سوا کسی اور شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس علاقے کو منگولیا کی حکومت کی طرف سے محفوظ رکھا گیا ہے، جبکہ یونیسکو نے بھی اس کو ایتہاسک درجہ دے رکھا ہے، مگر کسی بھی طریقے سے آج تک یہ نہیں ثابت ہوا کہ واقعی چنگیز خان کی قبر وہاں موجود ہے۔ دوستو، چین کے اتہاس کار اور دوسرے ریسرچ سینٹر چنگیز خان کے مقبرے کی کھوج میں لگے تھے اور آخر میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ چنگیز خان کا مقبرہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دوستو، 2016 میں بیجنگ یونیورسٹی کے آرکیولوجسٹ کے مطابق دریائے اونون کے نزدیک مزدوروں کو سڑک بنانے کے دوران پرانے بہت سارے ڈھانچے ملے، جن سے اس قبر کو ڈھونڈنے کا آغاز شروع ہوا۔ دوستو، ماسکو سے گزر کر جھیل بیکال سے آگے منگولیا کے راستے ایک دریا آتا ہے جس کا نام دریائے اونون ہے۔ وہاں جو مقبرہ پایا گیا ہے وہاں سے کل 68 ڈھانچے ملے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مقبرے کو بنانے والے مزدوروں کے ہیں۔
جن کو اس جگہ کو خفیہ رکھنے کے لیے زندہ دفن کیا گیا ہوگا۔ تمام قبریں پتھر کی دیواروں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ مقبرے سے سونے کے سکوں اور چاندی کے چیزوں کے ڈھیر کے ساتھ ایک لمبے قد والے مرد کا ڈھانچہ ملا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چنگیز خان کا ہے۔ مقبرے سے 12 گھوڑوں کے ڈھانچے جبکہ 16 عورتوں کے ڈھانچے بھی ملے ہیں، جن کے بارے میں یقین کیا جا رہا ہے کہ یہ چنگیز خان کی بیویوں اور غلاموں کے ڈھانچے ہیں، جنہیں قتل کر کے چنگیز خان کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا کہ ان ڈھانچوں کے چاروں طرف طلائی سکے اور مہرے اور بیش قیمتی چیزیں پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو، منگولوں کے پرانے عقیدے کے مطابق چنگیز خان کی موت کے بعد میں آسانی کرنے کے لیے اس کے ساتھ چیزوں کو دفن کیا گیا ہوگا۔ آرکیولوجسٹ نے کئی طرح کے ٹیسٹ اور ریسرچ کرنے کے بعد اس بات کو ویریفائی کیا کہ مقبرے سے ملنے والے لمبے قد والے انسان کی عمر تقریباً 60 سے 75 سال کے بیچ تھی اور اس کی موت تقریباً سن 1235 کے بیچ ہوئی تھی، اور اتہاس کے مطابق وہ یقیناً چنگیز خان تھا۔ مقبرہ سینکڑوں سال تک دریا کے ساحل کے نیچے رہا تھا، یہاں تک کہ دریائے اونون نے اپنا راستہ بدل لیا اور مقبرے کی جگہ پانی سے باہر آ گئی۔ سینکڑوں سال تک پانی کے نیچے رہنے والے اس مقبرے کی حالت بہت بری اور عبرتناک تھی۔ دوستو، کئی سلطنتوں کو عبرت کا نشان بنانے والا، لاکھوں انسانوں کو ڈھانچوں اور کھوپڑیوں میں بدلنے والا، آج خود ایک خستہ حال ڈھانچے کی شکل میں دنیا کے سامنے نشان عبرت ہے کہ بے شک حقیقی حکمران اور باقی رہنے والی ذات تو اس ایک اللہ زبردست اور عظیم الشان کرسی والے پروردگار عالم کی ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے، حکومت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور آپ کن ٹاپکس پہ اور کس چیز کی ہسٹری پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پہ ہم ویڈیو لے کر آئے۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔